اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تھوڑا سا غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بارے میں کہیں سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ نے کیسے بنایا؟ تمہارے اندر اپنی مشینیں ہیں، تمہارا باڈی سلامت کیسے ہے، تمہارا ہیلتھ کیسا ہے، تمہاری لائف کیسی گزرنی چاہیے، ہر ایک چیز کی تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کبھی اور کیا نہیں، صرف ایک ہی مثال لے لیجیے، ایک ہی مثال۔ کسی سے اگر دل پہ مانگا جائے کہ ہمیں تمہارے پاس دل چاہیے، ہمارا دل کام نہیں کرتا ہے، کیا آپ کو ملے گا تحفے میں؟ اس کو خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، آکسیجن میں ایک منٹ زندہ رکھنے کے لیے ڈاکٹر ہزاروں روپے لے لیتا ہے، اللہ رب العزت آپ کو پل پل زندہ رکھتا ہے، پل 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 پل۔ ہوا آپ کی ناک کے سامنے، بند کمرے میں ہو تب بھی آپ کی ناک کے سامنے، آپ گھر کی چار دیواری میں ہیں تو آپ کی ناک کے سامنے، کھلی میدان میں ہیں تو آپ کی ناک کے سامنے، آپ بستر کے لحاظ کے اندر چھپے ہوئے سو رہے ہیں تب بھی ہوا آپ کی ناک کے سامنے۔ کچھ لمحوں کے لیے اگر آپ کی سانس اگر ہوا نہ ملے تو کروڑوں انسان اس دنیا سے چل رہے ہیں۔ اب تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی انعام دیکھیے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں جگہ بجگہ ارشاد ہے، اور سورہ رحمان میں تقریباً 21 آیت میں اللہ نے اپنی نشانیاں دلائی، انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، اور فرمایا پارا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت کو جھٹلاؤ گے تو دوسری نعمت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، ایک دوسرے کو جھٹلاؤ گے تیسری تمہارے سر پہ کھڑی ہے، تیسرے کو جھٹلاؤ گے چوتھی تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں تمہیں دیا ہے اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے جینے کا ساری چیزیں ہم نے مہیا کر دی ہیں، اکٹھا کر دی ہیں، ہر انسان کی چیز کیا ضرورت ہے سب موجود ہے۔ دنیا میں تقریباً اربوں انسان ہیں، اربوں کے پاس الگ الگ کام ہیں، اربوں کے پاس الگ الگ خیالات ہیں، سب کے پاس الگ الگ مکان ہیں، نئے نئے ڈیزائن کے مکان ہیں، بلڈنگیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، جیسا جس نے چاہا اللہ نے انہیں ویسا عطا کر دیا، اللہ نے انہیں ویسا عطا کر دیا۔ ما سألتموه تم نے جو مانگا ہے وہ ہم نے عطا کر دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو قرآن کرنا چاہو، اللہ فرماتا ہے تم اسے گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں، احسانات کیے ہیں تم پر، اللہ رب العزت نے زمین کو سایہ بنا دیا، زمین پر آپ کو چلایا گیا، یہ ہوائیں سمندر ساری کائنات میں آپ غور کریں، رب کریم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان و جنات کو رب کریم نے فرمایا اس کے بارے میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور میں نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ساری کائنات میں انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے۔ ساری کائنات پوری دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے لیے بنایا۔ یہ ذہن ہمیشہ آپ نے دماغ سے نکالنے کی خیال ہے، اللہ نے ہم آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارے لیے بنائی، اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور جس دنیا کی رنگینیوں میں ہم رنگین ہیں، فریبتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے دل تیرا توڑ دے گی دنیا،
چند دماغ سے انسان اپنے بارے میں کبھی سوچے کہ آج ہم اس حالت میں ہیں، مرنے کے بعد ہمارا حشر کیا ہوگا، قبر میں ہمارے حالات کیسے ہوں گے، میدان محشر میں ہم کس کو منہ دکھائیں گے، جہنم کی کہتی بھی آگ میں اللہ رب العزت جب دھکیل دے گا، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ، وہ چیخیں گے چلائیں گے، ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ارے ہم آپ اپنے اوپر اتنا رحم نہیں کرتے، ہم آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا رب قدیر ہمارے بارے میں خیال کرتا ہے۔ اللہ کو کیا غرض ہے، آپ ادھر توجہ فرمائیں بچے، شیطانی نے کہا اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا خیال ہے ہمارے آپ کے لیے، محترم دوستو، کہ میرا بندہ کسی بھی طریقے سے جہنم میں نہ جائے، میرا بندہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو، میرا بندہ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر جائے، میرے بندے جہنم کی سختیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اب تبارک و تعالیٰ بہت خیال کرتا ہے ہمارا، بڑا غفور رحیم ہے، وہ ستار ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے ساتوں سمندروں، ساتوں زمین و آسمان کے برابر یہ اگر کوئی گناہ لے کر کے آتا ہے، رب کی بارگاہ میں رسل کے دن سے توبہ کر لے گا، اللہ رب العزت انہیں ایسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی جنم لیا ہو۔ کتنا بڑا غفور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اس رب کائنات کی بارگاہ میں لوگ لگائیں گے تو انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا، اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کروا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، بخشنے کے لیے ایک عظیم نعمت اللہ نے اپنے محبوب نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عطا فرمایا ہے، جن کی امت میں آنے کے لیے دیگر انبیاء بھی تمنا کرتے کاش میں ان کی امت میں پیدا ہوتا، کاش میں ان کی امت میں پیدا ہوتا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نبی نے پیدا ہوتے ہی رب ہمیں امتی کی صدا بلند کی، یعنی اے میرے مولا میری امت کو میری ہوا کر دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بخش دے، بخشنا الگ چیز ہے، ہوا کرنا الگ چیز ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز آپ کے حوالے کر دیا، آپ جانے یا وہ چیز جانے کے حوالے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کو بخش دے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ کہا رب ہماری امتی، میری امت کو میرے ہوا کر دے، یعنی اے میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ جب میں جانے محشر جائے ہوگا، یا تو میں جانوں یا میری امت جانے، یا میں جانوں یا میری امت جانے کہ میری امت کے ساتھ حشر کیا ہوگا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ کل قیامت کے دن نبی ہم آپ کو تلاش کریں گے کہ میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے آج کے بعد۔ اسی نبی کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے رہیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی
کہ کل قیامت کے دن نبی ہم اور آپ کو تلاش کریں گے کہ میری امت کہاں ہے، میری امت کہاں ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے آج کے بعد۔ اسی نبی کائنات صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ نبی کائنات ہم اور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار پکاتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، یاد رہنے کے لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت، کتنا پیار کرتے ہیں ہم اور آپ سے۔ ہم اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے اس قدر بےتاب، وہ بے چین ہے کہ میری امت کیسے بخشی جائے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ابراہیم رب انہم اضللن کثیرا من الناس فلا تبعنی فإنهم وفی عیسیٰ تعذبهم فإنهم عبادك فقال اللهم أمتي ولقى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقل ما سأله ما يبغي فأتاه جبريل عليه السلام وسأله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره بما قاله وأعلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء۔ مشکات صحیح کی حدیث ہے، نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار نبی کائنات تلاوت قرآن فرما رہے تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، جبکہ ابراہیم کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، تمام لوگوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا رب انہم اضللن کثیرا من الناس، اے میرے مولا بہت سے لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، تیرے احکامات کو ٹھکرا دیا ہے، میں نے احکامات پہنچائے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اے میرے مولا جب قیامت قائم ہوگی، ان گنہگار سیاہکار خطاکار کا ذمہ میرے ذمہ نہیں ہے، میرے یہ حوالے نہیں ہے۔ اے میرے مولا میں گنہگاروں سیاہکاروں خطاکاروں کو نہیں بخشوا سکتا، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اے میرے بے قدیر گنہگار کو تو لے لے، سیاہکار تیرے بندے ہیں، سیاہکار تیرے بندے ہیں، خطاکار تیرے بندے ہیں۔ اے میرے مولا کل قیامت کے دن میں انہیں کے ذمہ دار ہوں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اپنے آپ کو اچھی اعمال سے سرفراز کیا ہے، تیرے احکامات پر عمل فرمایا ہے۔ محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گنہگار بندوں سے دامن چھڑا لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا، اے میرے مولا ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو اسے سزا دے، تو اگر اسے جہنم میں ڈالے، تو اسے اگر گرفتار کر لے عذاب میں، وہ تیرے بندے ہیں۔ اے میرے مولا یہ تیرے بندے ہیں، یا تو جانے کہ تو کیا حشر کرے گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن گنہگار کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو نیکوکار ہے اسی کے ذمہ دار ہوں، جو نیکوکار میرے ہیں۔ اے میرے مولا جتنے گنہگار وہ سب کے سب تیرے بندے ہیں، وہ سب تیرے ہیں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا واقعہ، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل آپ نے سنی، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوا لمبی حدیثوں میں موجود ہے۔ محترم دوستو، نبی کائنات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھی دامن چھڑا لیں گے۔ باپ کہیں اپنے بیٹے کو عذاب کی منظرہ دیکھ سکتا ہے، تکلیف میں تو دیکھ سکتا ہے، لیکن قیامت کی گھڑی اس سے بھی خطرناک ہوگی۔ یہ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم بھی دامن چھڑا لیں گے
جو اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری شفاعت کر دے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا وسیلہ بن جائے۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو بھی انکار کر دیں گے کہ آج اللہ کے قہر کے سامنے کسی کی بولی نہیں ہو سکتی، سب کی زبانیں بند ہیں۔ آج اپنے قدر پوری کہانی و چکماری میں ہوا ہے، اگر تمہیں اپنی بخشش کرانا ہے تو چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے چلے جاؤ ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے چلے جاؤ اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے پاس آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں زبان کوئی نہیں کھول سکتا ہے، تو صرف ایک ذات ہے، وہی ہستی ہے جنہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جنہیں حبیب اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں نبی اللہ کہا جاتا ہے، جسمان میں احمد کہا جاتا ہے، دنیا میں محمد کہا جاتا ہے، انہیں کے جھنڈے کے سامنے سارے ہیں۔ آج اللہ بخشوا دے، اللہ کی بات تمہاری بخشش یقینی ہے۔ کیا ہے تمہاری یقین؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سن لیجیے، میدان محشر کی ہولناکی کا منظر اس طریقے سے اپنے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لوگ جب تو بن آئی ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہمیں کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ محشر کے میدان میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب نے للکار دیا، دھکار دیا، یا رسول اللہ تیرے ہی بارگاہ میں آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، معصوم الخطا ہے، یا رسول اللہ تو نبی کائنات کیا کریں گے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ انا لہا انا لہا، کیا کہیں گے؟ انا لہا انا لہا، نہیں اس کے لیے ہوں، نہیں تمہاری شفاعت کروں گا، نہیں اس کے لیے ہوں، نہیں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہر طرف کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر طرف کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ارے خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر طرف کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کے کالی کملی آ جائیں گے میرے آقا، اوڑھ کے کالی کملی آ جائیں گے، ارے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے جنہیں میرے مولا میری امت کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آدھی جہنمیوں کو نکال دے، پھر دوسرے واسطے میں جائیں گے، تفصیل بہت ہے، میں مختصر طور پر میں اشارہ کیے دیتا ہوں، پھر دوسرے واسطے میں گریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سطح سے سر کو اٹھا دعا مانگ قبول ہوگی۔ نبی کائنات عرض کریں گے مولا میں کچھ نہیں مانگتا، نہ فاطمہ کا سوال ہے، نہ زینب کا سوال ہے، نہ حسن کا سوال ہے، نہ حسین کا سوال ہے، نہ میرے بیٹے ابراہیم کا سوال ہے، نہ میرے بیٹے قاسم کا سوال ہے، اے میرے مولا جبریل نے کہا کہ حسن میں سے آپ کے بیٹے میں سے کسی ایک کو لے لے گا، میں نے ابراہیم کو خوشی خوشی میں دے دیا، اے میرے مولا جب تم نے کہا میدان کربلا میں حسین شہید ہوگا، میں نے شہید کروانے کے لیے، اے میرے مولا جب تم نے کہا کہ حسن بھی شہید ہوگا تب بھی میں نے وہ نہیں کیا، اے میرے مولا جب کربلا کے میدان میں میرا خاندان اٹھا جا رہا تھا تب بھی میں نے وہ نہیں کیا۔ آج امت کا سوال ہے، اے میرے مولا مجھے اپنے خاندان کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی امتیوں کی فکر ہے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، بس میری امت کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے نکال لے جتنا نکالنا ہے، نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے، سارے جہنم کو نکال لیں گے، تب بھی سردارس، تب بھی سردارس۔ اللہ فرمائے گا اب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کریں گے جانتے ہیں؟
جائیں گے. محترم میرے دوست اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے خودی کا سر لا الہ الا آپ کا بڑا پار ہو جائے گا. پڑھنے ایک بار خودی کا سر لا الہ الا اللہ لا الہ ہے تیرے پسند لا الہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ہم کو حکم ازاں لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری بارگاہ میں دونوں ہاتھ راست فرما دیے فرفع یدیہ فقال اللہم امتی امتی, دونوں ہاتھوں کو دراز فرما دیا آسمان کی طرف, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا میری امت کہاں کے امت؟ ہندوستان کے مسلمان یہ جو امت, کوچگھر میں یہ مسلمان یہ جو نبی کی امت, ہمارا کے یہاں سے 1400 برس پہلے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. جو نبی ہمیں آج سے 1400 برس پہلے یاد کر رہے ہیں, کیا ہم نبی کبھی اپنے نبی کے نام پر محبت, نبی کے نام سے محبت کی ہے؟ کیسے محبت؟ عشق ہے, نبی سے عشق ہے نا, ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو آج سے 1400 برس پہلے ہم یاد کر کے رو رہے ہیں. کبھی آپ نے رویا ہے تو حضور نے ہمارے لیے آپ کے لیے کتنی تکالیفیں سہی ہیں. طائف کے میدان میں جاتے ہیں تو خون سے لہلہان تر و ہو جاتے ہیں. کبھی جو ہے ان کی پیٹھ پر ان کی اولی رکھی جاتی ہے جن کو ہم آپ گھٹی کہتے ہیں. کبھی گلے میں جو ہے چادر ڈال کے انہیں کھینچا جاتا ہے, زہرا آتی ہے. کبھی نبی کائنات کے پیچھے جو ہے وہ واش لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ بچے نعرہ لگاتے ہیں یہ پاگل ہے یہ کائن ہے وغیرہ وغیرہ. کتنی نبی نے تکالیفیں سہی ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے, اسلام کے لیے. آپ نے نبی کے بارے میں کیا کیا؟ آپ نے مسلمانوں سے نبی پر کیا کیا؟ نبی کی محبت میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تنہائی میں سوچنا کہ ہم اور آپ نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. یہ میری امت میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ میری امت تجھے نہیں پہچانتے, یہ میری امت مجھے نہیں پہچانتے, یہ میری امت قبر کے حالات سے بھی واقف نہیں ہے, جہنم کے حالات سے واقف نہیں ہے. اے مولا میری امت کو بخش دے. تو ہاتھ راز فرما دیتے ہیں. اب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب پریشان حال ہے, میرا محبوب پریشان حال ہے, اشکبار ہے. پوری طور پر جبرائیل کو بھیجا ہے, جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے دریافت کرو کہ رونے کی وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے, حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ جانتا ہے, لیکن کیوں بھیجا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ. کیوں بھیجا کہ اللہ کا سلام لے کر تاکہ نبی کو تسلی ہو, نبی کو تسلی ہو. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اب بتائیے کہ جبرائیل سے حضور نے کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا اے جبرائیل میرے دل کی حالات مجھ سے بہتر میرا خدا جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اگر میں تم سے کہوں امت کے بارے میں تو کتنا کہوں, لیکن میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس کی گنتی نہیں ہے. اللہ رب العزت محبوب بخشتا ہے, اس لیے میرے رب سے بہتر جانتا ہے. جبرائیل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں سارا معاملہ عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تیرا محبوب ہے وہ تو جانتا ہے یا تیرا محبوب جانتا ہے. اس لیے پیارا حضرت نے فرمایا ہے محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اپنے قدیم نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل یہ میرا محبوب ایسے نہیں مانے گا, کیونکہ انہیں آج اپنا سوال نہیں ہے, اپنی بیٹی فاطمہ کا سوال
कितनी मोहब्बत है, तकालीफ सह कर भी, अज़ियत सह कर भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खानदान को लुटाइए कोई गम नहीं, गम अगर है उन्हें तो हम और आपकी फिक्र है। हमें और आपके बारे में गम है कि मेरी उम्मत कब्र के हालात कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, जन्नत के हालात कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ये है नबी के ऐलान, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम और आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत है, तकालीफ सह कर भी, अज़ियत सह कर भी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। खानदान को लुटाइए कोई गम नहीं, गम अगर है उन्हें तो हम और आपकी फिक्र है। हमें और आपके बारे में गम है कि मेरी उम्मत कब्र के हालात कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, जन्नत के हालात कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आज इस नगर में है कि जो देखा जाएगा, आज हम इस नगर में है, हम आखिरत के बारे में फिक्र नहीं करते, दुनिया से मोहब्बत लगे बैठे हैं। मुसलमानों, आज हम हैं, आज के बाद कल हम भी चले जाएंगे, कोई और आने वाला है। क्या दुनिया है क्या? दुनिया में कोई आया है रहने के लिए? नहीं आया है। तो फिर इस दुनिया से मोहब्बत उस चीज से कीजिए जिसमें आप हमेशा वो तमाम हो, वरना ये दुनिया शायद कहता है मेरे खाक में है नशा कैसे कैसे मकी हो गए थे, मका कैसे कैसे हुए नामवर पे निशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई नो जमा कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और अजल में न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अरे किले की क्या क्या न हसरत सिधारा, अरे पड़ा रह गया ठाट यूं ही सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अहसबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून। क्या लोग इस गमन में है कि अपने आप को मोमिन कहला दे, ईमान वाला कहला दे और उन्हें छोड़ दिया जाए? क्या वो आज़माए नहीं जाएंगे? रब फरमाता है ऐसा जब नहीं हो सकता। सिर्फ अपने आप को मोमिन कहलाना काफी नहीं, आज़माए जाएंगे। जो इम्तिहान में खड़ा उतरेगा वही मोमिन है, वही मुसलमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम और आप सबको अक़ाइद हक़ पर कायम दायम रखे और ये कायनात से सच्ची मोहब्बत का फरमाए। बिलखुसूस में अमाल सालिहा करने की तौफीक और अता फरमाए इंशाअल्लाह। आज का मजमा बड़ा पुरनूर लग रहा है, इसलिए थोड़ी सी देर से आगे मैं मुख्तसर वक्त के लिए खड़ा हुआ था। मैं नहीं बोला, आपने हमें बुलाया, क्योंकि मैंने देखा कि आप सबने साथ दिया, इसलिए मैं और ज्यादा बोल दिया। हालांकि अभी प्रोग्राम से आ रहे हैं पेश अपने